بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں جب ایک درخت کی کٹائی شمالی کوریا اور امریکہ کو جنگ کے دہانے پر لے آئی؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سن 1976 میں اگست کے مہینے کے دوران شمالی کوریائی فوجیوں نے امریکی اور جنوبی کوریائی مردوں کے ایک گروہ پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ ایک سفیدے کا درخت کاٹ رہے تھے۔ یہ درخت جنوبی اور شمالی کوریا کی سرحد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات والے علاقے میں موجود تھا۔ شمالی کوریا کے ان فوجیوں نے کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے 2 امریکی افسران کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن کے مسلسل مذاکرات کے بعد، جن میں سے کچھ وائٹ ہاؤس میں بھی ہوئے، امریکہ نے شمالی کوریا کے اس اقدام کا بھرپور جواب دینے کی ٹھان لی۔ سینکڑوں فوجیوں کو ہیلی کاپٹرز، B-52 بمبار طیاروں اور ایک طیارہ بردار ٹاسک فورس کو سفیدے کے اس درخت کی کٹائی کے لیے متحرک کر دیا گیا۔ شمالی اور جنوبی کوریا کی سرحد پر ایک چھوٹا سا کیمپ واقع ہے جسے جوائنٹ سیکیورٹی ایریا یا JSAB کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو ڈیملٹرائز زون یا DMZ یعنی غیر عسکری علاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں علاقے سن 1953 میں کورین جنگ کے اختتام پر دستخط کیے جانے والے التوائی جنگ کے مسودے کے بعد وجود میں آئے۔ GSA یا مشترکہ سیکیورٹی والے اس علاقے کو پانچمنجون یا جنگ بندی والا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں طاقتوں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا میں داخل ہونے والے پہلے امریکی سربراہ بنے۔ لیکن سن 1976 میں سرحدی محافظوں اور دونوں اطراف سے فوجیوں کو اس چھوٹے سے زون میں گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ شمالی کوریائی، جنوبی کوریائی اور امریکی محافظ اس علاقے میں گھل مل جاتے تھے۔ وہ JSA میں امریکی فوج کے امدادی دستے کا حصہ تھے اور مشہور کیپٹن آرتھر بونیفیسن کی کمان میں کام کر رہے تھے۔ فرگوسن نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کیپٹن بونیفیسن التوائی جنگ کے معاہدے کی تمام شرائط پر عمل کروانے کے درپے تھے۔ ہمیں شمالی کوریائی حکام کو ڈرانے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی تھی تاکہ وہ JSA کے علاقے میں ہماری آمد و رفت پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اس وقت شمالی کوریا کے فوجیوں پر داغ بٹھانے کے لیے صرف ان امریکی فوجیوں کو مشترکہ سیکیورٹی والے علاقے میں ڈیوٹی دینے کی اجازت ملتی تھی، جن کے قد 6 فٹ سے زیادہ ہوتے تھے۔ فرگوسن اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ میل جول ہوتا ہی نہیں تھا، تاہم وہ مانتے ہیں کہ کبھی کبھار شمالی کورین گارڈز اپنے ملک کے پروپیگنڈا کے بدلے مارلبورو سگریٹ لیا کرتے تھے۔ سخت قوانین کے باعث دونوں جانب سے محافظوں اور اسلحے کی تعداد محدود کر دی گئی تھی۔ ایک طرف کی فوج دوسری جانب کی فوج کو اکساتی تھی، جس کا نتیجہ بسا اوقات تشدد کی صورت میں نکلتا تھا۔ جب فرگوسن وہاں ڈیوٹی پر تھے تو شمالی کوریائی فوجیوں نے ایک امریکی گارڈ کا بازو صرف اس لیے توڑ دیا کیونکہ وہ حادثاتی طور پر اپنی جیپ شمالی کوریا کی پیویلین نامی مرکزی عمارت کے پیچھے لے گیا تھا۔ امریکی لیفٹیننٹ ڈیوڈ مڈگاک زلکا نے اپنے فوجیوں کو گشت کے دوران چھڑیاں پاس رکھنے کی ہدایت کر رکھی تھی تاکہ وہ شمالی کوریا کی بیرکس کی دیواروں اور کھڑکیوں کو بچا سکے یا ضرورت پڑنے پر ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ مائک بلبوچے SA میں بل فرگوسن کے پلاٹون کے ساتھی اور دوست تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ زلکا ہمیں خفیہ گشت پر لے جاتا تھا۔ 1-2 مرتبہ ہم نے شمالی کوریائی فوجی کو پکڑا کیونکہ وہ وہاں نہیں تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہم انہیں مارتے تھے لیکن زیادہ نہیں۔ بلبو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے یہ جارحانہ اقدامات درخت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازع کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ البتہ جو انہوں نے کیا اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ سفیدے کے درخت کی شاخیں ایک چیک پوائنٹ اور واچ پوسٹ کے درمیان حائل ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے امریکی اور جنوبی کوریائی فوجیوں کو اسے تراشنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی کوشش کے بعد شمالی کوریا نے اس پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ کسی بھی ارضیاتی کاموں کے لیے دونوں فریقوں کی اجازت ضروری ہے۔
ہے۔ دوسری کوشش کو موسلادھار بارش نے ناکام بنا دیا۔ 18 اگست کو کیپٹن بونیفیس نے اس حوالے سے کی جانے والی تیسری کوشش کی نگرانی خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کے کوریا میں آخری ایام تھے۔ ایسے میں شمالی کورینز کا ایک گروہ نمودار ہوا اور یہ مطالبہ کرنے لگا کہ ان شاخوں کو کاٹنے سے گریز کیا جائے۔ جب کیپٹن بونیفیس نے انہیں نظر انداز کیا تو انہوں نے کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کی مدد سے کیپٹن بونیفیس اور ایک امریکی لیفٹیننٹ مارک بیرٹ کو ہلاک کر دیا۔ مشترکہ سیکیورٹی والے علاقے میں ہر جانب سائرن بجنے لگے اور فوجیوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اس حملے کی خبر بہت جلد واشنگٹن بھی پہنچ گئی، جہاں امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر نے شمالی کوریا کی بیرکس پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ اس بات کا امکان بڑھ جائے کہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے۔ کیسنجر نے ایک بریفنگ میں کہا کہ انہوں نے 2 امریکیوں کو ہلاک کیا ہے اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو وہ یہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تاہم اس بریفنگ کے آخر میں کیسنجر کا یہ مشورہ مسترد کر دیا گیا۔ جب عسکری اور سیاسی قیادت سے اس اقدام کا مؤثر جواب دینے کے حوالے سے پوچھا گیا تو سب نے اس درخت کو مکمل طور پر کاٹ دینے پر اتفاق کیا۔ کمانڈروں نے ایک منصوبہ ترتیب دیا جس کے تحت طاقت کے بھرپور استعمال کے ذریعے اس درخت کو کاٹا جا سکتا تھا۔ اس کارروائی کو آپریشن پال بینین کا نام دیا گیا۔ امریکی روایتی کہانیوں میں پال بینین ایک بہت بڑا شہتیر کاٹنے والا ہوتا ہے۔ اس آپریشن کے لیے 21 اگست کا دن چنا گیا۔ البتہ شمالی کورینز اس کارروائی کا جواب کیسے دیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ 19 برس کے وین جانسن امریکی فوج میں 2 بٹالین سے تھے اور پرائیویٹ رینک کے سپاہی تھے۔ وہ مشترکہ سیکیورٹی والے علاقے سے باہر اس وقت کیمپ لیبرٹی بیل میں تعینات تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈنگ افسر کو درخت کاٹنے کے آپریشن سے 1 رات قبل ایک بریفنگ پر چھوڑا تھا۔ اس دوران ایک لیفٹیننٹ نے سوال پوچھا کہ اس کی یونٹ کا کیا ہوگا۔ جانسن نے بتایا کہ میں نے اپنے افسر کو پیچھے مڑ کر بلیک بورڈ پر ہماری یونٹ کے اوپر کراس لگاتے دیکھا اور پھر وہ مڑے اور کہنے لگا مزید کوئی سوال۔ ایک نوعمر لڑکے کو دھماکہ خیز مواد نصب کر کے کیمپ لیبرٹی بیل کو اسی رات تباہ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تاکہ شمالی کوریائی فوجی اس پر حملہ کر کے قبضہ نہ کر لے۔ بل فرگوسن اور مائک بلیو نے ساری رات اس مشن کی تیاری میں گزاری۔ انہوں نے برج آف نو ریٹرن یعنی ایک داخلی پل پر قبضہ کر کے اس بات کو یقینی بنایا کہ شمالی کوریا کے فورسز JSA میں داخل ہو کر درخت کاٹنے کے دوران مداخلت نہ کر سکے۔ بلبو بتاتے ہیں کہ چند لوگ بیمار ہو گئے کیونکہ اس آپریشن کے حوالے سے ذہنی دباؤ اور اضطراب ہی اتنا شدید تھا۔ جنجناہٹ عروج پر تھی اور جب ہم اپنے کیمپ سے نکلے تو ایک کوبرا ہیلی کاپٹر زمین سے تھوڑی ہی اونچائی پر لہرا رہا تھا اور اڑنے کے لیے تیار تھا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر سڑک کی جانب دیکھا تو تا حد نگاہ فوجی ہی فوجی تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کہیں چڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ 27 برس کے ٹیڈ سکینر 2 بٹالین 9th انفینٹری کے ایک کیپٹن تھے اور اس وقت ہیلی کاپٹر میں موجود تھے جب فوجی درخت کی جانب دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک متاثر کن منظر تھا۔ انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ جنگ چھڑے گی یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم یہی امید کر رہے تھے کہ جنگ نہ چھڑے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم تیار تھے۔ مجھے اپنے فوجیوں پر فخر تھا۔ وین جانسن کی 2 بٹالین 9th انفینٹری کی الفا کمپنی زمین پر ہی رہی۔ الفا کمپنی سے منسلک 19 سالہ جویل براؤن کہتے ہیں کہ ہم واپس نہ آنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے یہ سب غیر حقیقی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم یہاں 1950 سے موجود ہیں اور یہ سب ایک درخت کے باعث ختم ہونے جا رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کی اگلی قسط میں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔